الرحمن السلام علیکم۔ آج 9 فروری بروز بدھ ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جن کو نااہل ڈکلیئر کیا تھا الیکشن کمیشن نے، ان کی نااہلی کا جو نوٹیفیکیشن اور آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا۔ بڑی اہم تفصیلات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے فارن فنڈنگ کیس پر، آج الیکشن کمیشن کے پاس سماعت ہوئی، اس کی مختصر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آصف زرداری کیوں بیماری کا بہانہ بنا کر بھاگے ہیں اور آج ان کی بریت کی جو درخواست تھی اس کے اوپر سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی مختصر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نور مقدم قتل کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور 342 CRPC سیکشن 342 ضابطہ فوجداری کے تحت جو ڈیفنس سٹیٹمنٹ ہے اور عدالت ملزم کو ایک سوال نامہ دیتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن کیوں لگا، آپ اپنے دفاع میں کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کے خلاف یہ کیس کیوں بنایا گیا، تو وہ سوالات کے جواب جمع کرواتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفنس سٹیٹمنٹ، سیکشن 342 کی سٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد صرف فائنل آرگومنٹ رہ جاتے ہیں اور کیس اینڈ ہو جاتا ہے اور کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ 342 کی سٹیٹمنٹ کے جو سوالات تھے وہ عدالت نے ملزم کو دیے تھے اور ملزم کے وکلاء نے اس کا جواب عدالت میں جمع کروایا۔ بڑا دلچسپ جواب ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی جو عدالت ہے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا ربانی صاحب کی، ان کی عدالت میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو 25 سوالات پر مشتمل جو سوال نامہ دیا گیا تھا، ملزم کے وکیل نے عدالت کو ملزم کی جانب سے جوابات فراہم کر دیے ہیں۔ ملزم ظاہر جعفر کی جانب سے سوال نامے کے جوابات سے نور مقدم قتل کیس میں نیا موڑ آیا ہے، کیونکہ وہ اپنے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ملزم اپنے خلاف جو ایلیگیشن ہے اسے مکر جاتا ہے اور وہ یہ ساری چیزیں، یہاں اس نے ایک نئی بات کی ہے جو اب تک اس پورے کیس میں نہیں تھی۔ ملزم ظاہر جعفر پہلے دیے گئے بیان سے مکر گیا ہے اور مرکزی ملزم ظاہر جعفر، ملزم ذاکر جعفر اور ملزمہ عصمت آدم جی آج عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزم نے نئے بیان میں کہا کہ نور مقدم کو میں نے نہیں بلکہ میرے گھر میں کسی اور نے قتل کیا۔ گزشتہ 6 ماہ سے مقتولہ میرے ساتھ رابطے میں نہیں تھی۔ 18 جولائی کو نور مقدم اپنی مرضی سے میرے گھر آئی، میں نے نور مقدم کو اغوا نہیں کیا تھا۔ ملزم نے کہا کہ نور مقدم کے ساتھ میرا لیونگ ریلیشن شپ تھا یا نور مقدم کی مرضی سے ہمارا تعلق تھا، اس وجہ سے DNA رپورٹ مثبت آئی۔ میرے فنگر پرنٹ جائے وقوع سے برآمد ہونے والے آلہ قتل پر نہیں تھے۔ برآمد پستول لائسنس شدہ تھا۔ پولیس نے مدعی سے مل کر کیس کا حصہ بنایا۔ ظاہر جعفر نے کہا کہ اسی وجہ سے پسٹل کی جو فرانزک رپورٹ ہے اس پر میرے فنگر پرنٹس نہیں آئے۔ میرے فنگر پرنٹس پولیس نے اس وقت لیے جب میں ان کی حراست میں تھا۔ میرے فنگر پرنٹس پولیس نے قانونی طور پر SOPs کے مطابق نہیں لیے۔ پراسیکیوشن کے شواہد کے مطابق کوئی DVR جائے وقوع پر نہیں تھی۔ بیان کے مطابق مقتولہ کے موبائل کے IMEI اور فرانزک لیب رپورٹ مختلف ہیں۔ میرا موبائل گرفتاری کے بعد تفتیشی افسر کے پاس تھا، برآمد نہیں کیا گیا۔ زیادہ تر اس کیس کی تفتیش تھانے میں بیٹھ کر کی گئی اور برآمدگی بنائی گئی۔ پولیس نے میرے گھر 20 جولائی کو سرچ کیا تو میرے کپڑے استعمال کیے۔ ملزم نے کہا کہ فنگر پرنٹس پولیس کے لیے اور غلط استعمال کر کے کیس میں ملوث کیا گیا۔ آڈیو ویڈیو فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ مجھے اس کیس میں پھنسانے کے لیے کیا گیا۔ 18 جولائی کو مقتولہ نے رابطہ کر کے ڈرگ پارٹی کا کہا تو میں نے منع کر دیا تھا، لیکن 18 جولائی کی رات کو نور مقدم میرے گھر آئی اور وہ منشیات ساتھ لائی تھی۔ نور مقدم نے زبردستی ڈرگ پارٹی جو ارینج کی اور اپنے دوستوں کو بھی بلایا۔ 19 جولائی کو میں نے امریکہ جانا تھا جس کا ٹکٹ کنفرم ہو چکا تھا۔ نور مقدم امریکہ جانا چاہتی تھی، اس نے ٹکٹ کے لیے دوستوں سے پیسے مانگے۔ 20 جولائی نور مقدم نے دوستوں کو میرے گھر میں ڈرگ پارٹی پر بلایا۔ ظاہر جعفر کے والدین اور دیگر رشتہ دار کراچی میں عید کا تہوار منا رہے تھے۔ ڈرگ پارٹی شروع ہوئی تو میں نے منشیات کے غلے میں آ گیا اور ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں اپنے گھر میں بندھا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد پولیس یونیفارم اور سادہ کپڑوں میں لوگ آئے، تب مجھے معلوم ہوا کہ ڈرگ پارٹی میں موجود کسی نے نور کو قتل کیا ہے۔ بدقسمت واقعہ میرے گھر میں ہوا اور اسی لمحے مجھے اور میرے والدین کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا۔ ملزم نے بیان میں کہا کہ SSP مصطفیٰ تنویر نے جائے وقوع کا ذکر کیا اور میڈیا کو منشیات کے متعلق بتایا۔ دباؤ کی وجہ سے SSP کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ نور مقدم سے برآمد منشیات کا ذکر غائب کر دیا گیا۔ اب اسے کہتے ہیں کہ یہ وہ معصوم ہے
کہ وہ خود میرے گھر میں آئی، وہ خود منشیات لے کر آئی، اس نے ڈرگ پارٹی کی، اس نے مجھے ڈرگ بھی جو منشیات بھی میں نے استعمال کی، یا اس نے مجھے استعمال کروائی، میرے ہاتھ بھی باندھ دیے۔ بھئی جس نے قتل کرنا تھا تو وہ آپ کو گواہ کے طور پر چھوڑ کے جا رہے تھے، آپ کو صرف باندھ کے چلے گئے اور نور مقدم کو قتل کر گئے۔ یہ ڈرامہ جو آپ کے گھر میں ہوا ہے، آپ یہ بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور یہ انشاءاللہ عدالتیں بھی یہ بات سمجھتی ہیں، اور آپ کا یہ جو بیان ہے، آپ نے اپنا موقف دینا تھا، آپ نے اپنا موقف دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ان کو سزائے موت ہوگی۔ دوسری طرف نیب میں تعیناتی کے جعلی خط جاری کرنے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ نیب کی جانب سے اعلامیے میں کہا گیا کہ گرفتار ہونے والے میں شاہد علی راجپر، اسد علی اور خالد میرانی یہ شامل ہیں۔ نیب کے مطابق تینوں ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملزمان نے ڈیٹا انٹری آپریٹر اور نیب قاصد کی پوسٹوں کے لیے جعلی خط جاری کیے تھے۔ نیب نے خبردار کیا کہ عوام نیب میں تعیناتی سے متعلق جعلی دستاویزات اور آفر لیٹرز سے باخبر رہیں، اور کوئی ایسی بات ہو تو ہمیں انفارم کیا جائے، اور ان 3 جعل سازوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے آصف زرداری کا۔ آصف زرداری کے خلاف آج مشکوک ٹرانزیکشن کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ 8 ارب روپے کے یہ مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس ہے۔ سابق صدر آصف زرداری کی بریت کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ احتساب عدالت کی جانب سے بریت درخواست مسترد کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا آصف زرداری کی طرف سے۔ سابق صدر کے وکیل کی جانب سے التوا کی درخواست جمع کرائی گئی، جسے عدالت نے منظور کیا۔ عدالت نے کہا پارک لین اور منی لانڈرنگ ریفرنس میں بھی اپیلیں 19 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ مشکوک ٹرانزیکشن کیس کو بھی ان اپیلوں کے ساتھ سنا جائے گا۔ آصف زرداری نے دائرہ اختیار نہ ہونے پر احتساب عدالت میں بریت کی درخواست دائر کی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا تھا، اور آصف زرداری نے پھر اپیل کی تھی، اور اسی سے ریلیٹڈ 2 اور درخواستیں بھی آصف زرداری کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی۔ عدالت نے تینوں درخواستوں کو اکٹھا 29 مارچ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ آصف زرداری اب ان کو جیسے ہی کوئی کہیں سے کوئی گرین سگنل ملتا ہے، وہ ہمیشہ شریف خاندان کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں، لیکن آصف زرداری کو جیسے تھوڑا سا یہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے کسی کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا، یا میرے خلاف جو 6 ریفرنسز ہیں اس میں مجھے سزا ہو جائے گی، پھر اتنا ہی بہادری ہے کہ پھر وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیمار ہو کے وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ اپوزیشن کو ایک راہ دکھاتے ہیں، ان کو ایکٹیو کرتے ہیں اور خود بھاگ جاتے ہیں، اور یہ آصف زرداری کا پچھلے کتنے عرصہ سے وتیرہ رہا ہے۔ حالانکہ یہ اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں، اور اب بھی انہوں نے یہی کیا ہے، اور شہباز شریف سے سارے پوچھنے لگ گئے ہیں۔ اور یہ ان کو آصف زرداری کو یہ بات تب سمجھ آئی ہے جب ایم کیو ایم بھی راضی نہیں تھی، جب کاف لیگ بھی راضی نہیں تھی، اور پی ٹی آئی سے بھی کسی کو توڑنے میں ناکام رہے، جہانگیر ترین کو بھی توڑنے میں ناکام رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری نے بیماری ڈرامہ بنا کر اپنی عزت بچانے کے چکر میں وہ بھاگ گیا ہے، اور وہ ان سارے لوگوں کو بیوقوف بنا کے چلا گیا۔ پھر جو معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ جو ایک کیس ہے مدرسہ بدفعلی زیادتی کیس ہے، مولوی عبدالعزیز کا، جو جمعیت علماء اسلام فے کے سابق رہنما بھی تھے، ان کے خلاف متاثرہ لڑکے نے عدالت کے روبرو ملزم عبدالعزیز کے خلاف جو بیان ہے وہ ریکارڈ کروا دیا ہے۔ اپنے بیان میں متاثرہ طالب علم نے بتایا کہ سال 2013 میں متعلقہ ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا تھا۔ ملزم عبدالعزیز نے امتحانات پر عائد پابندی ختم کرنے اور پاس کروانے کا لالچ دیا، اور 3 سال تک بدفعلی کرتا رہا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزم جمعہ کے روز 10 سے 11 بجے کے دوران بدفعلی کا نشانہ بناتا۔ اس کے خلاف متعلقہ مدرسے کی انتظامیہ کو بھی شکایت کی، مگر کارروائی نہ کی گئی۔ اس کے بعد مدرسے کی انتظامیہ کو چھپا کر اس بدفعلی کی ویڈیوز بنا کر دی، جس کے بعد انتظامیہ نے ملزم کو عہدے سے ہٹایا۔ متاثرہ طالب علم نے یہ بھی کہا کہ بدفعلی کی بات ظاہر ہونے کے بعد ملزم نے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ یہ ملزم جو عبدالعزیز ہے ان کے خلاف بیان ریکارڈ ہو گیا ہے، اور اب ان کا جو کیس ہے وہ مزید آگے چلے گا، مزید گواہان ہوں گے، اور بہت جلد اس کیس کا بھی فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ کافی عرصہ سے ہم نے اس کیس کے اوپر بات نہیں کی، آج مین جو مدعی تھے متاثرہ لڑکے ان کا بیان ریکارڈ ہوا، تو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر شاہ محمد کی نااہلی کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رواں سال 1 فروری کو صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شاہ محمد کو 5 سال کے لیے نااہل کرنے کے ساتھ ان کے بیٹے مامون رشید کو بھی الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ بکا خیل تحصیل چیئرمین الیکشن میں ہنگامہ آرائی کے معاملے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل کیے جانے کے بعد خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر شاہ محمد اور پی ٹی آئی امیدوار مامون رشید نے نااہلی چیلنج کی تھی۔ شاہ محمد اور مامون رشید نے الیکشن کمیشن کے 1 فروری کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے استدعا کی تھی کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حملہ مخالف امیدوار مامور خان وزیر نے اپنی شکست دے کر دیا تھا اور حملہ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن میں خود متاثرہ فریق بن کر گئے۔ انہوں نے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج مقدمے کی سماعت کی اور شاہ محمد کی جانب سے احسن بھون ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں پیش ہوئے، جو کہ سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شاہ محمد کی حد تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا، تاہم ان کے بیٹے مامون کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 11 فروری تک جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ ضلع بنو ہے، اس کی تحصیل بکا خیل ہے، اس میں امن و امان کے حوالے سے یہ معاملہ اٹھا تھا اور اس بنیاد پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بنو کی ہی تحصیل بکا خیل میں 5 پولنگ اسٹیشنز کے عملے کو انتخابی مواد سمیت اغوا کرنے کا الزام تھا، جس کی بنیاد پر یہ ایکشن لیا گیا تھا۔ کیونکہ ایک ہوا چل پڑی ہے اور الیکشن کمیشن دھڑا دھڑ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو یا ممبران اسمبلی کو نااہل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی دھڑا دھڑ ان کو معطل کر کے دوبارہ ان کو بحال کیے جا رہی ہے۔ یہی ہونا ہے جو فیصل وافڈا کے کیس میں، اور فیصل وافڈا کے کیس میں تو 62(1)(f) پر پہلے ہی خواجہ آصف اور کتنے لوگوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ ریلیف دے چکی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔